قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معلم اور مربی بنا کر مبعوث فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، سورہ الجمعہ کی ابتدا میں آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا ایک ایسی امت میں جو کہ ان پڑھ امت ہے، یعنی عرب، مکہ کے قریش، منہم انہی کے خاندان اور انہی کی قوم میں سے، انہی کی جنس میں سے اللہ نے ایک پیغمبر کو، ایک عظیم پیغمبر کو انہی کے اندر مبعوث فرمایا۔ وہ پیغمبر اللہ کی کتاب کی آیات ان کے اوپر پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے، کتاب اور سنت کی، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک نعمت اور اپنے بہت بڑے احسان کا ذکر فرمایا، اور یہ حقیقت ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ہم سب کے اوپر بہت بڑی نعمت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے نبی اور رسول، رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبوت کی ذمہ داریوں میں جہاں اس امت کا تزکیہ کرنا تھا، شرک اور کفر، ضلالت اور گمراہی اور بد اخلاقیوں سے انہیں نکالنا تھا، انتہائی رذیل معاملات، گھٹیا معاملات جن میں وہ پھنسے ہوئے تھے عرب کے جہلاء، انہیں ان کی جاہلیت سے نکالنا مقصود تھا، اور انہیں شرک اور کفر سے نکالنا مقصود تھا، ان کے ظاہر کی صفائی اور ستھرائی مقصود تھی، اور ان کے اندر کی بھی صفائی ستھرائی یعنی کہ تزکیہ مطلوب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور مربی کی حیثیت سے بھی اپنی نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ سیرت طیبہ، نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کے جتنے بھی خوبصورت پہلو ہیں سب کے سب کامل اور اکمل۔ اس مبارک اور بابرکت زندگی کا ہر ایک پہلو انتہائی خوبصورت، کامل اور اکمل ہے، لیکن ان تمام پہلوؤں میں سے ایک بنیادی پہلو، خوبصورت ایک پہلو، وہ آپ کا استاد بننا ہے، معلم بننا ہے، مربی بننا ہے، کہ آپ نے اپنے صحابہ کی کس طرح تعلیم و تربیت کی، اور جو لوگ مشرک تھے انہیں کس طرح اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا، نئے اسلام میں آنے والوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کس طرح معاملات کیے، کس قدر نرمی اور انتہائی حسن انداز میں، حکمت بھرے انداز میں انہیں اللہ رب العالمین کے دین کی تعلیم دیتے رہے۔ آج کے اس خطبے میں ہم نبی علیہ السلام کی پوری پاکیزہ سیرت، مکمل کامل زندگی میں سے اس ایک پہلو پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں، بطور معلم اور مربی، کہ نبی علیہ السلام کا تعلیم دینے کا طریقہ کیا تھا، آپ کس طرح بات سمجھاتے تھے،
کس موقع پر آپ نرمی کرتے تھے اور کس موقع پر نبی علیہ السلام نے غصہ کیا، وہ موقع ہی ایسا تھا۔ حالانکہ رحمت للعالمین ہے اور انتہائی نرم خو ہے، طبیعت میں بھی دل کے بھی نرم، لیکن بعض معاملات میں آپ نے سختی کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ نے کس طرح بعض معاملات میں نرمی کے ساتھ لوگوں کی اصلاح فرمائی، اور ایک بنیادی اہم باتیں جو دین میں نازل ہوتی رہی آپ نے کس انداز میں ان کی تمہید باندھی اور پھر لوگوں کو ان کی اہمیت سمجھائی۔ واقعتاً نبی علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت کا جو طریقہ ہے پوری کائنات کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک سبق ہے۔ دنیا میں آنے والا کوئی بھی رہنما ہو، لیڈر ہو، ٹیچر ہو، استاد ہو، لیکچرار ہو، پروفیسر ہو، وہ مربی بن کے آئے، کوئی بھی اس طرح کا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تعلیم دینے کے گر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں سیکھتا، وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کے معلمین اور ٹیچرز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ۔ طلباء کو سکھانے کے ہر موڑ پر ہر کوئی استاد محتاج ہے کہ آج وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو، تعلیم اور تربیت کے پہلو کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ نے جنہیں خود معلم اور مربی بنا کے مبعوث کیا، ان کی تعلیم اور تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ چند واقعات ہمیں کتب حدیث میں ملتے ہیں، ان واقعات کے ذکر سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فطری محبت ہر امتی، ہر فرد کے اندر اللہ نے رکھی ہے، سیرت طیبہ کے وہ اسباق اور وہ واقعات پڑھنے سے وہ اس محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ ہونا بھی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت میں اضافہ ہی ہماری نجات کے لیے بہت بڑی سند ہے۔ کہ خطبات میں، دروس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم ان کو اپنائیں بھی اپنی زندگی میں، گھر کا ایک بڑا رہنما وہ بچوں کی تربیت کس طرح کرے، گھر کی خواتین کے ساتھ اپنے معاملات کس طرح کرے، یا کسی ادارے میں وہ ذمہ دار ہے، ٹیچر ہے تربیت کرنے کا، وہ اپنے بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی تربیت اور تعلیم کس طرح کرے، یا کسی ادارے میں وہ بڑا ہے، اس کے ماتحت ملازمین ہیں، ایک اسٹاف ہے جس کے اوپر وہ باس ہے اور وہ اوپر نگران ہے، وہ اپنے اسٹاف کی غلطیوں سے کہاں صرف نظر کرے، کہاں اسے پکڑ کرنی ہے، کہاں تنہائی میں اس نے اصلاح کرنی ہے، کہاں لوگوں کے سامنے اسے ٹوکنا ہے، ہر پہلو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابن لطبیہ کو مبعوث کیا، آپ کے صحابہ میں، مسلمانوں میں سے غلطیاں صحابہ سے ہوتی تھی، وحی نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے تھے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ جب ذمہ داری ملی زکوٰۃ کی وصولی کی ایک علاقے میں، کیونکہ اب ذمہ دار ہے، ایک عامل بن کے پہنچا ہے وہاں، لوگ اپنے معاملات میں جب حکومت کی طرف سے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بڑا بن کے آئے، علاقے کا تپے دار، مختار کار بن کے آ گیا، اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ، یا کوئی عہدہ وہ حاصل کر کے علاقے میں پہنچ گیا، لوگ اس کی آؤ بھگت کرنے کے لیے بڑے بڑے تحائف لے کر آتے ہیں، تاکہ جب بعد میں ہمارے معاملات پھنس جائے، ان تحائف کی وجہ سے وہ ہمارے معاملات میں ہمارے ساتھ نرمی کرے۔ یہ وجہ ہوتی، اسی لیے عہدہ ملنے کے بعد تحائف حاصل کرنا ایک ذمہ دار کے لیے
سرکاری ملازم کے لیے جائز نہیں، وہ بھی رشوت کی ایک قسم ہے۔ اسے بھی تحائف ملے۔ ابن لطبیہ صحیح بخاری کے اندر اس کا واقعہ آتا ہے، وہ زکوٰۃ جتنی وصول ہوئی آ کر بیت المال میں جمع کروائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، باقی اپنے تحائف الگ کیے ہوئے جو وہاں سے وصول ہوئی۔ کہنے لگا یہ ساری وہ زکوٰۃ کے اموال ہیں جو مجھے ملے، باقی یہ ساری چیزیں میری ہیں، مجھے تحفے میں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی۔ معاملہ سخت تھا تاکہ امت کے لیے، صحابہ تو آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لفظ محفوظ کرتے تھے، اسی لیے آج ہمارے سامنے وہ حدیث محفوظ ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ کی ساری سیرت کو محفوظ کرانے کے لیے وہ صحابہ کرام آپ کو عطا کیے جنہوں نے آپ کی سیرت کو محفوظ کیا، پھر ان کے شاگرد تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، جنہوں نے ساری سیرت کو احادیث کی صورت میں محفوظ کیا۔ آپ نے ابن لطبیہ سے کہا اگر تو اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تو کیا تجھے یہ تحائف ملتے؟ لفظ دیکھے جن میں سختی بھی ہے، اصلاح بھی ہے، اور ان تحائف کے حرمت ہونے کی وجہ بھی ہے کہ یہ تحائف تیرے لیے حلال نہیں، یعنی تجھے یہ جتنے بھی تحائف ملے ہیں اس عہدے کی وجہ سے ملے ہیں۔ یہی تو رشوت ہے۔ کیا تیرے اتنے ذاتی تعلقات تھے کہ تو اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا؟ اللہ جلست فی بیت امک، یہ الفاظ ہیں نبوت، اپنی ماں کے گھر تو بیٹھا رہتا، پھر ہم دیکھتے کہ تمہیں یہ تحائف ملنے تھے یا نہیں ملنے۔ آپ نے اس کی اصلاح فرمائی اور اس نے اپنی اصلاح کی، سمجھ گیا یہ میرے لیے جائز ہے۔ پھر یہاں صرف اصلاح کافی نہیں تھی، کیونکہ مسئلہ ہی ایسا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں نیچے سے نیچے والا جو ذمہ دار ہے، ہم پٹے والا کہہ سکتے ہیں، وہاں سے لے کے اوپر والے ڈائریکٹر تک، سب کے سب اپنی رشوت میں سے ایک پرسنٹیج حصہ لیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ سب رشوت ہے، ناسور، اور یہ ناسور معاشرے میں پھیلنا تھا۔ انتہائی اہم مسئلہ، سنگین مسئلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ منبر پہ تشریف فرماؤ۔ آپ اکثر اوقات اپنے صحابہ کو جمع کرتے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا اصلاح کرنے کے لیے صحابہ جمع ہوتے، آپ منبر پہ تشریف فرما ہوتے، صحابہ کی اصلاح۔ آپ نے پھر اب، کیونکہ لوگ وہاں چند لوگ موجود تھے، ان کے سامنے ابن لطبیہ کی اصلاح ہوئی، اب چونکہ سارے مدینے کے لوگ جمع ہیں، فرمایا میں اپنے بعض عاملوں کو بھیجتا ہوں، اب نام نہیں لیا، ضرورت نہیں تھی، اس کی اصلاح ہو چکی، اب مطلقاً عمومی اصول بیان فرمایا۔ ہم اپنے بعض عاملین بھیجتے ہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، ذمہ دار بنا کر، انہیں جب تحائف ملتے ہیں تو وہ تحائف اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ سنو، یہ تحائف ان کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، اس عہدے کی وجہ سے تحائف، اس کی وجہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی بات پہنچا دی، یعنی میرا جو اللہ نے میری ذمہ داری رکھی ہے، بات پہنچانا وہ پہنچا دی، قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر معاویہ بن حکم اسلمی رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا اور دین اسلام میں شروع میں نماز میں بات چیت کرنے کی اجازت تھی، بعد میں وحی اتری وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ، خاموشی کا حکم ہوا کہ اب نماز کے دوران بات چیت نہیں ہو سکتی، منع ہوگی، شروع میں بات چیت کرنے کی اجازت، نماز کے دوران۔ وہ کہتے ہیں مجھے ابھی اس مسئلے کا علم نہیں تھا، مدینے سے دور ایک قبیلے میں میری رہائش تھی، کبھی کبھار، کبھی جمعے کے دن، کبھی اس کے علاوہ آتے تھے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی ہو جاتی، آپ کو دیکھ بھی لیتے تھے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، اور پھر آپ کو اسے نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ اب نماز میں گفتگو کی پابندی کا مجھے علم نہیں تھا، میں نے نماز شروع کی،
ایک نمازی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا۔ نماز کے دوران چھینک آنے والا الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ نماز کے علاوہ کسی کو چھینک آئے تو تعلیم کیا ہے؟ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور جو مسلمان اس محفل میں ہیں جو سن رہے ہیں وہ اس کو دعا دے یرحمک اللہ۔ پھر دوبارہ چھینک دینے والا انہیں پھر دعا دے۔ جنہوں نے اس کو دعا دی اللہ تم پہ رحم فرمائے، پھر یہ دوبارہ دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات درست کر دے۔ یعنی کہ چھینک کے بہانے مسلمانوں کا آپس میں دعاؤں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ اسلام، کسی بہانے آپس میں تمہاری محبتیں بڑھ جائیں۔ لیکن نماز کے دوران چھینک آنے والے نے الحمدللہ تو کہا لیکن جواب تو نہیں دے سکتے۔ یہ خطاب ہے، یہ گفتگو شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یرحمک اللہ، تو باقی جو مقتدی تھے وہ کوشش کر رہے تھے مجھے اشارے دینے کی اور ٹیڑھی نظروں سے میری طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگے کہ میں چپ ہو جاؤں، میں خاموش ہو جاؤں۔ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہو، اشارے کر رہے ہو؟ حتیٰ کہ بعد نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا پھر مجھے چپ کرانے کی۔ میں نے تعجب کیا کہ مجھے کیوں چپ کرا رہے، سب میری طرف اس طرح اشارے کیوں کر رہے ہیں؟ نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جو آوازیں سنی تھی تو پوچھا یہ کس نے گفتگو کی تھی اور یرحمک اللہ کس نے کہا؟ صحابہ کی تعلیم اور تربیت بھی دیکھے۔ معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں خود کھڑا ہو گیا، کسی نے چغلی نہیں ماری کہ اللہ کے رسول یہ بیٹھا ہوا ہے جس نے الفاظ کہے، نہیں، سارے صحابہ خاموش کہ کوئی اور صحابی کہتا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے، میں خود اٹھ گیا، چل کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گیا، اللہ کے رسول میں نے یہ الفاظ کہے۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، اب نبی علیہ السلام مجھے ڈانٹیں گے۔ واللہ ما قہرنی ولا سبنی ولا ضربنی، نہ تو مجھے مارا، نہ ہی مجھے ڈانٹا، نہ ہی کچھ سخت الفاظ ہے، بڑی پیار اور محبت سے مجھے سمجھایا، بڑے پیار اور محبت سے کہ یہ جو نماز ہے یہ اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت، سجدہ، رکوع، تسبیحات کے، اس میں لوگوں کے ساتھ گفتگو اللہ نے ہمیں منع کر دی، ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ انداز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا۔ کہتے ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن منہ، نہ پہلے کبھی نبی علیہ السلام کی طرح طریقہ تعلیم میں نے سنا نہ دیکھا تھا، نہ بعد میں کبھی اس انتہائی خوبصورت طریقے سے تربیت اور تعلیم دینے والا میں نے کوئی معلم اور استاد دیکھا، نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی، طریقہ تھا تعلیم کا۔ نبی علیہ السلام اس طرح اپنے صحابہ کو تعلیم اور تربیت دیا کرتے تھے، غلطیاں ہو جاتی ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ بعض معاملات جن کے متعلق آپ تاکید کے ساتھ سمجھا چکے ہوتے، لیکن میں نے عرض کی آپ کے سامنے، صحابہ بھی انسان تھے، کبھی کبھار ان سے غلطی ہو جاتی، وحی کا سلسلہ جاری تھا، آپ ان کی تعلیم اور تربیت کیا کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ سفر میں تھے، نماز کا وقت بالکل اوپر چڑھ کے آ گیا، ہم نے جلدی جلدی وضو کیا تاکہ نماز ہم وقت پہ پڑھ لیں۔ اکثر ساتھیوں نے جلدی جلدی جو وضو بنایا، جلدی وضو کرنے کی وجہ سے پاؤں میں ایڑیوں کی جگہ محض ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی، معمولی سی جگہ ایڑیوں میں ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے، وضو کرنے والے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور ان کی خشک جگہ نوٹ فرمائی۔ یہ بھی معلم اور مربی اور رہنما اور قائد کی ذمہ داری ہے، اپنے ماتحت لوگوں کے معاملات چیک کرے، وہ نمازیں کس طرح پڑھ رہے ہیں، وہ وضو کس طرح کر رہے ہیں، وہ دین کے معاملات کس طرح کر رہے ہیں، کہیں غلطی ہو تو ان کی اصلاح کی جائے کہ بے شمار معاملات ہیں، ہو سکتا ہے انہیں کسی معاملے کا علم نہیں،
یہ نظر تھی، نگرانی تھی، محاسبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک رہنما کا، ایک قائد کا محاسبہ کرنا بھی ضروری ہے، جس طرح ابن لطبیہ کا باقاعدہ محاسبہ کیا۔ اپنے صحابہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر زور سے، جس آواز میں گرج تھی اور غصہ بھی تھا، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، فرمایا ایسی ایڑیاں، وضو کی وہ اعضاء جنہیں دھونا وضو میں فرض ہے، اگر وہ خشک رہ جائیں تو جہنم میں لے کر دیں۔ یعنی معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ وضو نماز کے لیے شرط، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، اور وضو کے لیے شرط ہے جو اعضاء ہمارے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک، چہرہ اور مسح کرنا، اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور ناک صاف کرنا، جو اعضاء دھونا ضروری ہے انہیں کم از کم ایک مرتبہ تمام جگہوں پر پانی پہنچنا ضروری ہے، کہ اگر خشک جگہ رہ جائے تو وضو ہی نہیں، جب وضو ہی نہیں ہے تو پھر نماز کیسے قبول؟ معاملہ انتہائی اہمیت کا ہے۔ فرمایا وہ جگہیں، وہ ایڑیاں جو خشک رہ جائیں وہ جہنم میں لے کر جائیں، اور آپ نے اس لفظ کو 3 مرتبہ دہرائے، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، دہراتے رہے تاکہ صحابہ کو اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اسی لیے ہمیں بھی جو سبق ملتا ہے وضو اچھی طرح کیا کرے، ایسا وضو مکمل ہو، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، جو جگہ دھونا ضروری ہے۔ مسح کرنے کے متعلق اکثر ساتھیوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، کہیں ہمارے بالوں کی شیڈنگ خراب نہ ہو جائے، انگلیوں سے کھا لے، سر کی چوٹی پر ہاتھ لگائے اور اوپر سے گدی پہ ہاتھ رکھ دی، بس یہ مسح ہو، یہ غلط ہے۔ مسح کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اپنے بالوں کی پیشانی سے اپنے بالوں پر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گیلی کر کے ملا کے رکھنی ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں، اور اپنے سر کو رگڑتے ہوئے گدی تک جانا ہے، اور انہی انگلیوں کو رگڑتے ہوئے دوبارہ پیشانی تک پہنچنا۔ ہمیں اوپر سے ٹچ کر لیا، سمجھتے ہمارا مسح ہوگا، یعنی یہ اہمیت کا حامل اتنا اہم مسئلہ جس میں ہم غلطی کرتے ہیں۔ وضو کے دوران ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال، انگلیوں کے درمیان والے حصے اکثر خشک رہ جاتے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان والے حصے خشک رہ جاتے ہیں، ان کا علیحدہ چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کرنا ضروری ہے تاکہ وہ جگہ بھی گیلی ہو جائے، پانی وہاں بھی پہنچے۔ چہرہ دھوتے وقت آنکھوں کی جڑیں اکثر لوگ صاف نہیں کرتے، وہاں ہاتھ نہیں، انگلیاں نہیں لگاتے، آنکھوں کی بالکل جو جڑ والا حصہ ہے، ناک کے اندر چپکی ہوئی آنکھ کا حصہ، انہیں اچھی طرح ملنا ہے، مسلنا ہے۔ یہ کچھ غلطی ہے، بالخصوص پھر گھر کے اندر آپ دیکھیں آپ کی خواتین جو وضو بنا رہی، آپ کو اکثر غلطیاں ملتی ہیں، کیونکہ وہ تعلیم و تربیت کے معاملات سے اکثر دور رہتی ہے، بالخصوص مثلا اپنی والدہ کو دیکھیں، کبھی اپنی بہن کو دیکھیں، اپنی گھر والی کو دیکھیں، وضو کرتے وقت وہ کس طرح وضو کرتے ہیں۔ اکثر خواتین میں آپ کو زیادہ وضو میں غلطیاں، مسح کے طریقے میں، مسح کا طریقہ وہی، پورے وضو کا طریقہ وہی ہے جو مردوں کا، لیکن وہ اس طرح بالوں کے اوپر مسح نہیں کریں گی، گدی تک بالوں کے اوپر سے ہاتھ جائیں پھر واپس ہاتھ نہیں، بالکل ایک طرف مسح کریں گی، واپس ہاتھ نہیں لاتی، اور اس کے علاوہ کئی غلطی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی جو تعلیم کا مقصد تھا کہ وضو جیسے معاملے میں سستی نہیں برتی، کہ اس پر تمہاری نمازوں کی بنیاد ہے۔ معاذ بن جبل کا معروف واقعہ ہے، عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے مدینہ منورہ میں، پھر جاتے تھے اپنے علاقے میں، اوالی مدینے کے باہر کے علاقے تھے جو 5 سے 6 میل کے فاصلے تھے، وہاں جا کے اپنی قوم کو عشاء نماز پڑھاتے، خود نفل کی نیت کرتے، کیونکہ فرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ نماز جو وہاں پڑھاتے، شوق عبادت کا، تلاوت کا، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق، سورہ بقرہ کا بھی پڑھا لیتے، سورہ بقرہ عشاء نماز میں۔ صحیح بخاری میں ان کا واقعہ آتا ہے، ایک آدمی نبی علیہ السلام کا ایک صحابی دن بھر کام کرنے میں مصروف،
کام کر کر کے تھک کر پہنچا گھر، عشاء نماز پڑھ کے بس سو جاؤ۔ عشاء نماز معاذ بن جبل کے پیچھے کھڑا ہو گیا، امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کر عشاء کی نماز، سورہ بقرہ پڑھتے رہے، تھک گیا بیچارہ، انتظار کرتا رہا، امام صاحب رکوع کریں گے، رکوع نہیں آ رہا، نماز توڑی، اب مسئلہ طاقت سے باہر نکل گئی بات، نماز توڑی، مختصر اپنی علیحدہ نماز پڑھی، چلا گیا۔ امام صاحب 1.5 گھنٹے کے بعد سلام پھیرا، عشاء کی نماز، پتہ چلا کہ ایک ساتھی نے اس طرح کیا ہے تو کہنے لگا اس طرح کے لوگ منافق ہو گئے۔ صحابہ تھے، انسان تھے، غلطیاں ہوتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے۔ اس آدمی تک بات پہنچی کہ معاذ بن جبل نے میرے متعلق یہ الفاظ کہا کہ اب ہمارا معاملہ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں یا میں منافق ہوں۔ وہ آدمی پہنچ گیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس پیشی ہوئی باقاعدہ امام صاحب معاذ بن جبل، ورنہ یہ صحیح کہتے ہیں آپ نے سورہ بقرہ پڑھائی؟ جی ہاں اللہ کے رسول، میں اکثر سورہ بقرہ پڑھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد غضبا فی موعظۃ قط، تعلیم دیتے وقت اس قدر نبی علیہ السلام کو غصہ ہوا، اس قدر غصہ آیا اس وقت، ہم نے کبھی بھی نبی علیہ السلام کو اس حالت میں اتنے شدید غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، لوگوں کو تم آزمائش میں ڈال کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول تھے، صحابہ کے رہنما تھے، استاد تھے، معلم تھے، مربی تھے، موقع اگر ڈانٹنے کا ہوتا تو ڈانٹتے بھی تھے، یہ موقع ہی ایسا۔ فرمایا آپ نے کمزوروں کا خیال رکھو، معاذ ایسے نہیں کرو، لوگوں کو آپ فتنے میں مبتلا کرو، لوگ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں یا جماعت پڑھنا چھوڑ دیں، تنہائی میں نمازیں پڑھیں۔ تنہائی میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اکثر وہ شیاطین کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ جماعت میں بڑی برکتیں ہیں۔ پھر باقاعدہ نبی علیہ السلام نے نام لیا، صورتوں کا سکھایا، سورہ اعلیٰ کس لیے لیا ہے، سورہ شمس پڑھا کرو، سورہ بلد پڑھا کرو، ان صورتوں کے نام لے کر معاذ بن جبل کو سمجھایا۔ آپ نے یہ صورتیں پڑھی، موقع سدا ڈانٹنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اپنے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ انتہائی خوبصورت اور کتنا ہی پیارا یہ پہلو ہے۔ تعلیم اور تربیت کے موقع پر نبی علیہ السلام کا انداز کیا ہوتا تھا، بے شمار چیزیں ہیں جو امت نے سیکھنی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور مطالعہ کرنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ طریقہ بھی بڑا ہی عمدہ اور شاندار تھا، جو کہ دنیا والوں نے سیکھا ہے۔ ایک ایسا طریقہ جو اصل بات ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نقش ہو جائے، ایسی نقش ہو جائے گویا کہ پتھر کے اوپر لکیر بن جائے۔ آپ نے بات چیزیں اس انداز میں سمجھائی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی بھولی نہیں، سمجھانے کا انداز یہ سب۔ صحیح مسلم کی ایک روایت، صحابہ کرام کہتے ہیں بالخصوص اصحاب الصفہ، جو مسجد نبوی کے صحن کے نیچے جن کی رہائش تھی، وہ فقراء صحابہ کرام جن کا وہاں مدینہ منورہ میں کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، کبھی عمراء اور مالدار صحابہ کرام ان کے پاس بیٹھ جاتے، کچہریاں ہوتی، ہم صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، کچہریاں کر رہے تھے، نماز کا وقت نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم سے فرمایا
أيحب أحدكم أن يأتي إلى عتيق وبطحان. عقیق اور بطحان یہ دو وادیاں مدینہ منورہ کے قریب تھوڑے ہی فاصلے. فرمایا تم چاہتے ہو تم تھوڑی سی تکلیف اٹھاؤ اور پیدل جاؤ اور وہاں اس وادی میں بڑے کوہان والی اونٹنیاں بندھی وہ لے کر آ جاؤ اور وہ تمہاری ہو جائے. من غیر اسم ولا قطیعۃ رہے، جس میں نہ چوری ہے نہ ڈاکہ ہے نہ کسی کے حق کو کھانا ہے، وہ ہیں ہی تمہاری، بس جاؤ ان کو رسی سے پکڑو اور ان کو مہار سے پکڑ کر لے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے اگر اس طرح ہی بات، یعنی یہ مال بڑے کوہان والی اونٹنی عرب کے اندر سب سے بہترین قیمتی اور مرغوب چیز سمجھی جاتی تھی. مالدار آدمی ہوتا تھا جس کے بعد کم از کم 2 اونٹ ہو بڑے کوہان ہو، کیا ہی اس کی شان ہے، 2 اونٹ ہیں اس کے گھر میں بڑے کوہان ہو، یعنی وہ تمہاری ہو جائے. صحابہ کرام نے کہا اگر بغیر گناہ کے بغیر چوری کے خالی ہم ان کو لے کر آ جائیں، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے. فرمایا تم میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے تو سنو، کیا تمہیں اتنی طاقت نہیں؟ افلا یغدو احدکم الی المسجد او بیت من بیوت اللہ فیتعلم او یقرأ آیۃ من کتاب اللہ خیر له من ناقتین وآیتین خیر له من ناقتین ومن اعدادہن من الابل. فرمایا کیا تمہیں اتنی سخت اور طاقت نہیں ہے؟ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں کسی مسجد میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کی کتاب قرآن کی کوئی ایک آیت کی تعلیم حاصل کرو، سیکھو ایک آیت، اس کا معنی، اس کی تفسیر، یا خالی اس کی تلاوت ہی کرو. وہ ایک آیت ایک اونٹنی کے برابر، بڑے کوہان والی اونٹنی. 2 آیتیں اگر تم تلاوت کرتے ہو 2 اونٹنیوں کے برابر، اگر 3 کرتے ہو تو 3 اونٹنیاں. وَمِنْ عَادَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، جتنی تعداد میں مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تم قرآن کی آیت تلاوت کرو گے یا سیکھو گے، اتنی تعداد میں اللہ تمہارے لیے اتنی اونٹنیوں کے صدقے کا ثواب لکھتا رہے گا، فرشتے لکھتے ہیں. اب یہ سمجھانے کا انداز، اس بات کی اہمیت کہ ایک ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک حرف پر 10 نیکیاں، کتنا بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب. لیکن اللہ کے گھر میں تعلیم حاصل کرنا یا پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب ہی ہے. آپ کو احادیث مبارکہ میں ایک ضمنی ایک پہلو کی طرف نشاندہی کر دوں. اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، فرائض نماز کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اللہ کے گھروں کو ٹائم دیا. وہ آدمی خوش نصیب ہے 24 گھنٹوں میں جس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزرتا ہے. یہ بھی خوش نصیب ہے، اللہ بعض افراد کو نصیب فرماتا ہے. ٹھیک ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ نے سختی نہیں کہ انسان اپنے کاروباری معاملات کو وقت دے، سنبھالے، کاروبار چھوڑ کے فرض پڑھ کے فارغ ہو کے پھر چلا دے، اجازت ہے. لیکن اگر گنجائش انسان نکال سکے قرآن مجید کی بیٹھ کر تلاوت کرے. مسجد میں آپ نے سنی آیت کہ یہاں قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب ہی کچھ اپنا لے گا، پوری صرف ایک آیت مگر 100 آیات 15 منٹ میں پڑھتا ہے، 100 اونٹنیوں کے صدقے کے برابر ثواب. کتنا بڑا ثواب! جتنی آیت پڑھتا رہے، جتنا وقت وہ پہلے آ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا بعد میں تلاوت کرتا ہے، کہ یہ ثواب کے خزانے اتنے بڑھتے جائیں گے. اسی لیے فرض نماز کے بعد جس قدر باوضو ہو کر بیٹھا ہوا ہے جتنی دیر، اس کے درجات بلند ہوتے رہتے خالی بیٹھنے سے ہی، اور گناہ اس کے جھڑتے رہتے. فرض نماز کے بعد جتنی دیر اس کو توفیق ملی بیٹھا رہے جہاں تک گنجائش ہے. فرشتے اس کے لیے دعائیں علیحدہ کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو تو بخش دے. وہ معصوم مخلوق جو گناہوں سے معصوم ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر، اس میں تو اپنی رحمتیں نشاور کر دے. جب تک باوجود فرض نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے درجات علیحدہ بلند ہو رہے ہیں، گناہ بھی جھڑ رہے ہیں. اللہ کے گھروں کے ساتھ بھی ایک تعلق ہونا چاہیے کہ کس کا 24 گھنٹوں میں سے روزانہ ہمارا وقت اللہ کے گھروں میں کتنا گزرتا ہے. اس حدیث میں ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے. نبی علیہ السلام کے سکھانے کا انداز معروف حدیث
صحیح بخاری کی وہ آخری حدیث جس پہ اکثر جب مدارس کے طلبہ فارغ ہوتے ہیں تکمیل صحیح بخاری کے نام پہ اس حدیث پر اہل علم آتے ہیں اور پھر درس دیتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام کی تعلیم کا یہی طریقہ ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کلمتان حبیبتان الرحمن، اصل چیز ابھی بتائی نہیں، پہلے اس کی اہمیت کہ سننے والا سنے، کہے یہ کون سی اہم چیز آ رہی ہے، کتنی اہم چیز آ رہی ہے۔ فرمایا دو کلمات، دو ذکر ہے اللہ کو بڑے محبوب، حبیبتان الرحمن، سنتے ہی دل میں ایک خواہش ابھری، یہ کلمات جو آگے آ رہے ہیں یہ تو ان کا میں اہتمام کروں گا، پڑھوں گا، جو رب کو محبوب ہے، جو رحمان کو بڑے ہی محبوب ہے۔ پھر فرمایا خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بڑے آسان، مشکل بھی نہیں ہے کہ پڑھنے میں مشکل ہو، تمہیں سیکھنے پڑ جائیں، بیٹھ کے تمہیں آدھے گھنٹے کے لیے یاد کرنا پڑ جائے، یہ بھی معاملہ نہیں، انتہائی آسان ہے پڑھنے، اللہ کو بھی محبوب، پڑھنے میں آسان۔ ابھی بتائی نہیں، تیسری صفت پھر بیان فرمائی، مزے کی بات، ثقیلتان فی المیزان، تین صفات بیان کی، اور قیامت کے دن تمہارے ترازو میں سب سے وزنی یہ ثابت ہے، نیکیوں کے پلڑے میں جب تمہاری نیکیاں رکھی جائیں گی یہ کلمات انتہائی وزنی ثابت ہوں۔ اب کیا دل میں آیا کس قدر یہ پیارے کلمات، ابھی کلمات بتائے، ان کلمات کی اہمیت تین زاویوں سے بیان کی۔ رحمان کو محبوب، ہر وہ چیز بڑی عظمت والی ہوتی ہے جو اللہ کو محبوب، ہر وہ چیز کہ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے جو رب کو محبوب ہے، جو رحمان کو محبوب۔ یہ پورا علیحدہ موضوع ہے، ان چیزوں کو ابھی ذکر کیا جائے، جمع کی جائے کہ ہمارے رب کو کون کون سی چیزیں محبوب ہیں، ہم بھی ان کا اہتمام کریں کہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں۔ رب کی محبوب چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ رب ہم سے بھی محبت کرے گا۔ یہ سب سے بڑا خزانہ اور آخری منزل ہے کہ مومن اللہ کا محبوب بن جائے۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا دے اپنے خاص فضل کے ساتھ۔ رب کو محبوب ہے وہ دو کلمات، پڑھنے میں آسان، میزان میں انتہائی وزنی بھاری۔ اب وہ کلمات بتائیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم، کس قدر آسان، فرمائے پڑھتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سواری پر پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، بیٹھے ہوں گے دکان پہ، گھر سے نکلے ہیں دکان کی طرف، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کچہری چل رہی ہے، آپ خاموش ہیں، آپ کے لیے گفتگو کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں، خاموش ہو رہے ہیں، ذکر کر، زبان پہ ذکر چلتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شاید یہ کلمات ہماری نیکیوں کے پلڑے میں اتنے وزن کا سبب بن جائیں کہ ہمارے گناہ نیچے آ جائے، نیکیاں بڑھ جائیں۔ یہ انداز تھا تعلیم کا، بالکل اسی انداز میں ایک اور بڑی پیاری حدیث جامع ترمذی ابن ماجہ صحیح سند کے ساتھ، بڑی پیاری حدیث، سمجھانے کا انداز، ایک معلم اور مربی کا انداز۔ فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، آؤ میرے ساتھیوں میں تمہیں سب سے اونچے اعمال بتاتا ہوں، سب سے خیر اور اچھے عمل کی خبر دوں، سب سے خیر والا عمل۔ پھر آگے فرمایا وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، نہ صرف سب سے اچھا عمل ہے، تمہارے بادشاہ مولا رب کے پاس بڑا ہی پاکیزہ عمل بھی ہے۔ مزید پھر دل میں ایک خواہش ابھری کہ قدر وہ پیارا عمل ہوگا، سب سے خیر جس عمل میں بھری پڑی ہے رب کے ہاں پاکیزہ۔ آگے فرمایا وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، ایسا عمل جس سے تمہارے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوتے رہے۔ تین صفات بیان فرمائی، سب سے خیر جس میں خیر ہی خیر، درجات بلند ہوتے ہیں، رب کے ہاں بڑا پاکیزہ۔ صرف تین صفات نہیں، آگے فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ الْإِنفَاقِ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی خزانے ہو اور اللہ اسے صدقہ کرنے کی توفیق بھی دے، کتنا خوش نصیب۔
فرمایا اس سے بھی بڑا عمل، یعنی ایسا بھی عمل ہو سکتا ہے جو سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ نیکی ہے۔ اب دیکھیں دل میں ایک خواہش مضبوط انگڑائی لینے لگی، ہے کاش کون سا عمل ہے جس پہ ہماری ہمیشگی ہو جائے۔ صحابہ سنو کتنا پیارا عمل وہ، اللہ کے ہاں پاکیزہ، درجات کی بلندی کا سبب اور ثواب میں بہت آگے، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی آگے۔ پھر فرمایا خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، اس سے بھی بھلا عمل میدان جہاد میں تم نکل جاؤ، دشمنوں کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو، مٹھ بھیڑ ہو، تلواریں چلیں، تم ان کی گردنیں اڑاؤ، وہ تمہاری گردنیں اڑائے، اس سے بھی بھلا عمل۔ ساری صفات بیان کی، ابھی عمل بتایا کس قدر وہ خزانہ ہے جو چھپا ہوا ہے، جس خزانے سے ابھی نبوت وہ راز کے پردے ہٹانے والی، اتنا بڑا عمل، نیکیاں حد سے زیادہ، رب کے ہاں پاکیزہ عمل، درجات کی بلندی کا سبب، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب، میدان جہاد میں دشمن سے لڑ رہا ہے مجاہد، اس سے بھی بڑا ثواب۔ فقالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عمل بتائیے ہمیں۔ فرمایا ذکر اللہ، یہ عمل اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، تمہاری زبانیں اللہ کے ذکر کے ساتھ ورد کرتی رہے، حرکت کرتی رہے، ان تمام چیزوں سے بھلا اعلیٰ اور افضل عمل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، ذکر الہی بہت بڑا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم کا طریقہ دیکھیں۔ اب یہ فضیلت سننے کے بعد کیا کوئی مسلمان، کوئی مومن اپنا کوئی ایک لمحہ بھی بغیر ذکر کے ضائع کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، کہ انتہائی آسان، زبان کو تھوڑی حرکت دینے، اذکار مختلف جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذکار سکھلائے ہیں، ذکر اذکار، اوراد و وظائف، کسی کا بھی اہتمام کریں، ہر ورد کی، ہر ذکر کی اپنی ایک خاص فضیلت۔ یہ بات آپ اکثر خطبات سنتے رہتے ہیں، یہ ساری فضیلتیں جو اللہ نے ہمارے دین میں رکھی ہے، ان فضیلتوں کے حصول کے لیے ہم سب کے عقیدوں کا درست ہونا یہ لازمی شرط ہے۔ اللہ کے بنیادی فرائض مکمل ہوں، رمضان کے روزے، روزانہ کی 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی، حج فرض ہے زندگی میں حج ادا کر چکا ہو، فرائض مکمل کرنے والے، ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو، عقیدے میں شرک کی آمیزش نہ ہو، یہ ساری فضیلتیں انہیں کے سب سے پہلے یہ بنیاد ایمان اور اللہ کے فرائض۔ پڑھتا نماز نہ ہو، دکان پہ بیٹھ کے تسبیح چلاتا رہے، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں۔ 1000 مرتبہ قرآن کے دور نکالے 1 سال میں، پڑھتا فرائض نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ درست نہیں ہے، ہر وقت زبان پہ ذکر و اذکار چلتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، عقیدہ جو ہے کہ فلاں فوت شدہ آدمی وہ فوت آدم ہے، اللہ کی طرح داتا ہے معاذ اللہ، اللہ کی طرف وہ غریب نواز ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ کے نام، اللہ کی صفات، فوت شدگان ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، مشکلیں ٹال سکتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ساری فضیلتیں اہل توحید کے لیے ہیں جو رب کے ارکان، فرائض، حقوق پورے کرتے ہیں۔ اللہ بھی ہمیں اپنے شمار فرما دے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے، اللہ کے بنیادی فرائض ہم پورے کریں، اس کے بعد یہ جو فضیلتوں والے اعمال ہیں ان کا ہم اہتمام کریں تاکہ اللہ کے ہاں ہمارے اعمال قبول ہو جائیں اور اللہ کے ہاں ہمارے بھی درجات بلند ہو جائیں۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب محمدی مسجد اہل حدیث میرٹھ آباد، محترم فضیلت الشیخ حافظ شبیر احمد نمازی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے۔ ایک اور پروگرام سے محترم فضیلت الشیخ حافظ محمد راشد صاحب خطاب فرمائیں گے۔